الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. وقال الله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر نماز سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر نماز سب سے بڑا فریضہ ہے۔ یہ دین کا ستون ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان وجہ امتیاز ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کا اہتمام کرو، مشرک نہ بنو، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز بندے اور کفر کے درمیان وجہ فرق ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان وجہ امتیاز ہے۔ اس لیے مسلمان بالغ ہے، امیر ہے یا غریب، صحت مند ہے یا بیمار، مسافر ہے یا مقیم، جوان ہے یا بوڑھا، بادشاہ ہے یا مزدور، ہر حال میں ہمیشہ اس پر یہ فریضہ فرض ہے۔ امیر ہے یا غریب، بادشاہ ہے یا مزدور، صحت مند ہے یا بیمار، مسافر ہے یا مقیم، گھر پہ ہے یا باہر، ہمیشہ ہر حال میں یہ فریضہ اس پہ فرض ہے۔ حج نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، وہ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، ہر حال میں فرض نہیں ہے، ہمیشہ فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز کا فریضہ ہر حال میں ہمیشہ فرض ہے، اس لیے کہ یہ مسلمان اور کافر کے درمیان وجہ امتیاز ہے۔ مسلمان نماز کا اہتمام کرتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ مسلمان نماز کا اہتمام کرتا ہے، منافق نماز میں سستی کرتا ہے۔ ایمان والے کا تذکرہ ہے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ منافق کا ذکر ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو کاہل، سست، جی نہیں لگتا نماز میں۔ کافر کا ذکر ہے، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، کیوں پڑے ہو جہنم میں، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا فریضہ ہے جو کسی حال میں معاف نہیں۔ میدان جنگ ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، لشکر اکٹھا ہے، تو اسلام میں ایک نماز کا تذکرہ آیا، اس کا نام ہے نماز خوف۔ لیکن نماز پڑھنی ہے، اس میں ترمیم کر دی، رعایت دے دی، لیکن میدان جنگ میں بھی، عین میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام حکام کو خط لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، میرے نزدیک سب سے محترم اور اہم ترین چیز نماز ہے، جو اس کا اہتمام کرے گا وہ باقی چیزوں کا بھی اہتمام کرے گا، جو اسے ضائع کرے گا وہ باقی احکامات کو بھی ضائع کرے گا۔ امیر المؤمنین اپنے تمام ماتحت ذمہ داروں کو خط لکھ رہے، نماز کا اہتمام۔ اللہ نے اس امت میں یہ صلاحیت رکھی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے ہاں سے یہ تحفہ لے کے آئے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے کہ کتنی نمازیں؟ کہا 50۔ فرمایا میرا تجربہ اپنی امت سے، بنی اسرائیل سے یہ ہے کہ یہ
کوتاہی کرے گی، آپ اس میں کم کرا لیں، تخفیف کروا لیں اس مقدار میں۔ ہر بار جاتے واپس آتے، جاتے واپس آتے، کم کرتے کرتے 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور بھی، فرمایا اب تو مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ ادھر اللہ کی رحمت دیکھیے، فرمایا 50 فرض کیے نا، 5 پڑھ لیں 85 کا ثواب دوں گا۔ لیکن جس ذات نے یہ 50 پہلے مقرر کی اسے نہ پتا تھا کیا؟ سب پتا تھا۔ یہ سبق دیا، تیرے وقت میں، تیری ذات میں، تیری صلاحیت میں گنجائش تو 50 کی رکھی ہے، تیرے وقت میں، تیری صلاحیت میں، تیری زندگی میں گنجائش تو 50 کی رکھی ہے۔ اللہ کا کرم دیکھ لے کتنا کم کر دیا، 50 تھی۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اس نے پیدا کیا ہے، وہ بہت باریک بھی اور بڑا باخبر ہے، وہ حکیم علیم ہے۔ جسمانی غذا کوئی طبیب مقرر کرے، مقدار بھی مقرر کرے، وقت بھی مقرر کرے، مقدار بھی مقرر کرے، وقت بھی مقرر کرے، تو مریض اس پر اعتماد کر کے چوں چرا نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ بھی اسی کی طرح گوشت پوش کا بنا ہوا ہے، لیکن اسے اس کے تجربے پر، اس کی مہارت پر اعتماد ہے۔ اور یہاں جس ذات نے رکعتیں مقرر کی ہیں اور اس روحانی غذا کی مقدار مقرر کی ہے، پھر اس روحانی غذا کے اوقات مقرر کی ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے کہ یہ روحانی غذائیں اتنی مقدار کے ساتھ ان اوقات میں استعمال کرنی ہے۔ اور کس ذات نے مقرر کی؟ جو صرف حکیم علیم نہیں، وہ خالق اور ثانی بھی ہے، پیدا بھی اس نے کیا ہے۔ صرف حکیم علیم نہیں کہ ایسا طبیب جو حکیم بھی ہو علیم بھی ہو، نہ وہ خالق اور ثانی بھی ہے، اس نے تو وجود بھی بخشا ہے۔ تو بتائیے اس کا تجویز کردہ یہ نسخہ، یہ دوا، یہ غذا، یہ روحانیت کا انجیکشن، یہ انسانی زندگی کے لیے کس قدر مفید ہوگا۔ مقدار بھی مقرر کی، غذا کی مقدار بھی، وقت بھی بتایا، یہ روحانی غذا ہے۔ اب کوئی اسے استعمال نہ کرے اور پھر کہے کہ میں صحت مند ہوں، پھر کہے کہ میں صحت مند ایمان والا ہوں، تو اللہ کی طرف سے یہ چیز مقرر ہے، مقدار بھی مقرر ہے، اوقات بھی مقرر ہیں، اسے استعمال کیا جائے۔ اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، کیا نفع ہے، کیا برکتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں، اس کا زندگی پہ اور پوری انسانی جسم پر کیا مثبت اثرات ہیں، ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کہ جس ذات کی طرف سے یہ طے ہوا ہے وہ انسانوں کے تجربے کی بنیاد پر نہیں ہوا۔ علیم، حکیم، خبیر، بصیر، خالق، بدیع، اس ذات نے یہ مقدار مقرر کی ہے، اس ذات نے یہ اوقات مقرر کیے ہیں۔ تو نماز کا فریضہ یہ مسلمانوں کی روحانی زندگی کی بنیاد ہے۔ تقوی، ہدایت، اس کی بنیادی شرط ہے نماز۔ تقوی ہدایت کی بنیادی شرط ہے نماز۔ نماز کے بغیر ہدایت کوئی نہیں، نماز کے بغیر تقوی کوئی نہیں، نماز کے بغیر دینداری کوئی نہیں، نماز کے بغیر صلاح کوئی نہیں۔ بنیادی ستون ہے دین کا، اس کے بغیر ایمان اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس امت میں اس کا بڑا اہتمام رہا، اتنا اہتمام رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک فضا بنا کر گئے، اس قدر وہاں اہتمام تھا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے وقت میں نماز نہ پڑھتا تو بتانے کی ضرورت نہ ہوتی، سب جان لیتے یہ شخص مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان ہوتے نماز نہیں چھوڑ سکتے، ایسی مبارک فضا بن چکی تھی۔ اس لیے منافق جس کے اندر کفر تھا،
اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، نماز کے اوقات میں اس کے لیے بھی نماز کا چھوڑنا آسان نہ تھا، کھڑا ہو جاتا تھا لیکن کاموں کو سالا یراؤن الناس، دکھلاوے کے لیے، کاموں کو سالا یراؤن الناس، ایمان تو ہے کوئی نہیں، تصور نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، اس لیے کہ بن نماز کے اسلام کوئی نہیں، اور کسی حال میں نہ بیمار پر، نہ مسافر پر، نہ مصروفیت کی گھڑی میں، نہ مشغولیت کے اوقات میں، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، مشغولیت کا وقت فجر اور ظہر، مغرب اور عشاء، درمیان میں عصر، نمازوں کا اہتمام کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز کا، نیند بہت گہری ہے، سویا پڑا ہے، مغرب عشاء، ظہر عصر، درمیان میں فجر، مغرب عشاء، ظہر عصر، درمیان میں فجر، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کا خاص اہتمام کرنا، خاص طور پہ اہتمام کرایا۔ اسلام کا سب سے بنیادی فریضہ ہے نماز، ساری دین کی صلاحیت نماز کے واسطے سے ہے، اس لیے ایمان کے بعد سب سے پہلے فریضہ نماز کا آیا۔ اللہ کی طرف سے دو چند بار کہہ دینا ہی کافی تھا، حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، محسن حقیقی ہے، ایک دو مرتبہ بات کہہ دینا بھی کافی تھا، 70 سے زائد بار کہا نماز کا اہتمام کر، نماز کا اہتمام کر، نماز کا اہتمام کر۔ تو میرے عزیزو، مسلمان کی زندگی نماز سے ہے، خاص اوقات مقرر کیے، ایک وقفے کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ، درمیان میں وقفہ پھر نماز، وقفہ پھر نماز، نماز پھر وقفہ۔ یہ کیا ہے؟ مادیت کا غلبہ، اس سے اس کا تحفظ ہو، باہر کی گندگیوں سے اس کا تحفظ ہو، باہر کے گندے جراثیم سے اس کی حفاظت ہو، جلدی آئے نماز۔ جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے، صاحب ایمان کے لیے ایسی ہی نماز ہے، جیسے وہ مچھلی پانی میں آ کر آرام کرتی ہے، ایسی یہ نماز میں آ کر پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے لیے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ اور کبھی تو حضرت بلال سے کہتے ہیں، بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز کا اہتمام کراؤ نا تاکہ ہمیں راحت ملے۔ جب بچہ پریشان ہوتا ہے، دکھوں میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، تو ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے۔ تو صاحب ایمان کے لیے نماز جائے پناہ ہے، جائے امن ہے، جائے سکون ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مصیبت میں چل نماز کی نیت مند، نماز سے اللہ کی مدد چاہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، جب بھی کوئی تکلیف آتی اللہ کے نبی نماز کی نیت مان لیتے۔ ابو دردہ کہنے لگے، جب ہوا تند و تیز ہونے لگتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑتے، نماز کی نیت مان لیتے۔ ہر پریشانی کی گھڑی میں نماز جائے پناہ، ٹھنڈک آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے نماز۔ اور اس امت میں جس نے بھی اللہ کا قرب پایا ہے، اور اس قرب کا سب سے بڑا ذریعہ نماز رہی، اس لیے محدثین نے لکھا ہے، نبوت کے بعد اس امت کی زندگی کی سب سے بڑی توانائی دو چیزیں، ایک قرآن، ایک نماز۔ نبوت کے بعد امت میں اسلامی دینی زندگی کے لیے سب سے توانا چیزیں دو چیزیں، قرآن، نماز، قرآن، نماز۔ یہ بھرپور زندگیاں ہیں ان کے اندر، اس سے امت میں پھر توانائی آ سکتی۔ نماز کیسی ہے؟ امام دار الحجرہ مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، لن یصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها، فرمایا اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح بھی صرف اسی چیز سے ہوگی جس سے اس امت کے پہلے طبقے کی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی نماز بہت بڑھیا بنائی ہے۔ صحابی عائشہ فرمایا کرتی رضی اللہ تعالی عنہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کبھی سینے سے یوں آواز آتی جیسے کہ چکی چل رہی ہے، ایسی رقت۔ اللہ بھی ہمیں زندگی میں کوئی ایسی نماز نصیب فرما دے۔ فرمایا کرتے میرے ابا تھے بڑے رقیق القلب، نرم دل والے، قرآن پڑھتے تو آنکھوں پہ آنسو پہ قابو کرنا مشکل ہو جاتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدت مرض میں آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالصلاۃ، ابو بکر کو حکم دو نماز کی امامت کرائے، نماز پڑھائے، تو ایسا فرمانے لگی رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ میرے ابا بڑے رقیق القلب ہیں، نماز نہیں پڑھا پائیں گے، آپ بیمار ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو تنہائی میں کھڑے ہوتے اور بس اوقات کوئی وعید کی انذار کی آیت آتی تو رک جاتے اور اتنے روتے کہ لوگ اعادت کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ نماز بڑھیا چیز ہے میرے عزیزو، لیکن ہم نے ہر چیز بڑھیا بنائی ہے، نہیں بنائی تو نماز بڑھیا نہیں بنائی۔ سائیکل پہ تھے کاروں پہ آ گئے، جھونپڑیوں میں تھے کوٹھیوں میں آ گئے، پیون شدہ لباس تھا زرق برق لباس پہن لیا، دسترخوان کھانے خالی ہوا کرتے تھے، آج مختلف قسم کے تنوع مختلف انواع کے کھانے دسترخوان پہ ہیں، ایسا معیار بلند ہوا ہے۔ ارے نماز کا کیا عالم ہے، نماز کس درجے کی پہنچی، اس لیے کہ ہر شخص کی نماز الگ ہے اور مرتبہ بھی الگ ہے، کس درجے کی نماز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کا پوری زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازی کا بے حیائی سے گناہوں سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ تو نماز کی تاثیر قرآن نے بتائی ہے۔ اب کوئی کہہ دے گولی سے آدمی مر جاتا ہے، اب ایک آدمی ہاتھ میں گولی لے اور بلی کو مارے تو بلی بھی نہ مرے، کہ میاں آپ تو کہہ رہے تھے آدمی مر جاتا ہے، اس سے تو بلی بھی نہیں مرتی، تو کہا جائے گا میاں گولی سے بلی نہیں آدمی مرتا ہے، لیکن جب گولی بندوق کے نالی میں رکھی جائے، پستول کی نالی میں رکھی جائے اور چلانے والے کے ہاتھوں میں قوت بھی ہو اور گولی اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل بھی نہ ہو، پھر دیکھو مرتا ہے نہیں مرتا۔ تو نماز کی یہ تاثیر ضرور ہے، لیکن نماز بھی تو نماز ہو، نماز بھی تو صحیح ہو، جس کے سامنے کھڑے ہیں اس کا بھی تو دھیان اور استحضار ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع میں فرمایا یہ دیکھو نماز رکوع سے کھڑا ہوا، نماز میں کھڑا ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ رہا ہے، فرمایا ڈرتا نہیں کہ اللہ رب العزت اس سے اس کی نگاہیں اچک لے؟ نماز میں کھڑا ہے، نماز بڑھیا ہو، اس کا اپنا ایک وزن ہے۔ صدیاں گزر گئیں، نمک کی تاثیر نہیں بدلی، مرچوں کی تاثیر نہیں بدلی، برف کا خاصیت نہیں بدلی، آگ کے انگارے میں تپش اب بھی ہے۔ تو میرے عزیزو یہ تو سب تجربے کی چیزیں ہیں، اور جس کی تاثیر اللہ بتا رہا ہے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، اس کی تاثیر کیسے بدل سکتی ہے؟ لیکن نماز ہو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز میں یہ خاصیت ہے کہ زندگی گناہوں سے پاک ہو جاتی۔ میں 40 سال سے پڑھ رہا ہوں، 50 سال سے پڑھ رہا ہوں، جائزہ لے لوں نماز کی سطح کیا ہے۔ اگر میں اپنا جائزہ لوں تو شاید زندگی میں ایک بھی نماز نہ ملے کہ اول تا آخر اللہ کا دھیان نصیب ہو، نماز ہو رہی ہے۔ ہر چیز کا معیار بڑھیا ہوا، لیکن نماز کے سطح گرتی چلی گئی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کیا خوبی ہے ان کی؟ وہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع رکھتے، ان کی ایک سب سے بڑی خوبی ہے وہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع رکھتے ہیں کہ ظاہری جسم بھی پرسکون اور دل کے دنیا میں بھی اللہ کا دھیان۔ تو نماز بڑھیا کر رہی ہے میرے عزیزوں، نماز بڑھیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہے، نماز کیسی تھی، نماز پڑھی نہیں پڑھی، نماز کس مرتبے کی پڑھی ہے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے نا میرے عزیزوں جس کی نمازیں ہیں ہی کوئی نہیں، اور ایک طبقہ ہے نماز پڑھتا ہے لیکن بے دہانی میں پڑھتا، غفلت میں پڑھتا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون،
بڑی بربادی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ 4 پڑھ لی، 5 میں کوئی نہیں، فجر کا رواج ہی گھر میں کوئی نہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، سفر میں کوئی نہیں نماز، خوشی کے موقع پہ نماز کا وقت کوئی نہیں، تعلیمی اداروں کے اندر نماز کوئی نہیں، دفتر بازار کی زندگی میں نماز کوئی نہیں۔ فویل للمصلین، بڑی بربادی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ اور دوسرا میرے عزیزو، نماز پڑھ رہا ہے لیکن اب اس کا اہتمام نہیں، اس کا اہتمام نہیں۔ یہ تو اللہ کا حلم ہے، اللہ کا حلم ہے۔ کوئی شخص ہم سے گفتگو کرے اور چہرہ کہیں اور ہو تو بتاؤ کتنا برداشت کریں گے اور کب تک برداشت کریں گے کہ بات آپ سے کر رہا ہے چہرہ کہیں اور ہے۔ یہ اللہ کا حلم ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور دل کا چہرہ کہیں اور ہوتا ہے، یہ اس کا علم ہے کہ پھر کھڑا کر دیتا ہے، چلو میرا بندہ پھر کھڑا ہو جائے، کبھی تو ٹھیک ہو جائے گی اس کی، اس لیے کہ اس ذات کی نظر تو دل پر ہے نا، دل کہاں ہے؟ تو میرے عزیزو، اسلام کی پہلی شرط نماز ہے۔ فلاح کی پہلی خوبی نماز خضوع والی، بڑھیا نماز، بڑھیا نماز۔ تو اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائے، اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائے۔ کوئی کہے کہ میری یہ سب چیزیں اچھی ہیں، بہت مبارک ہیں، لیکن نماز اچھی نہیں تو کچھ بھی اچھا نہیں، نماز اچھی نہیں تو کچھ بھی اچھا نہیں۔ نماز بنیاد ہوا کرتی تھی اللہ کے قرب کا، اللہ کی ولایت کا معیار ہوا کرتی تھی۔ نماز کیسی ہے اس کی نماز کیسی ہے؟ نماز بتا دیتی ہے اس کا اللہ سے تعلق کتنا ہے۔ یہ نبوت کی میراث ہے، اور صرف اس کی ظاہری شکل نہیں ہے بلکہ اس کی کیفیت بھی ہے، اس کی کیفیت بھی ہے، اس کا دھیان بھی ہے، اس کا خشوع اور خضوع بھی ہے۔ یہ سب نبوت کی میراث ہے، اور یہ نسل در نسل اللہ کے نیک بندوں میں یہ سلسلہ منتقل ہوتا رہا ہے کہ نماز کی وہ ظاہری شکل بھی اور اس کی کیفیت بھی۔ بڑھیا نماز۔ تو میرے عزیزو، نماز کا اثر پوری زندگی پہ ہے، ہم اسے بڑھیا بنائیں۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ وضو سے لے کر نماز تک یہ درمیان میں جتنا وقت ہے یہ سب نماز کی تیاری میں اس انداز سے ہو کہ تاکہ نماز بڑھیا ہو۔ اگر وضو بے خیالی میں ہے تو نماز بھی بے خیالی میں ہوگی۔ نماز سے پہلے کا جو وقت ہے یہ تیاری ہے نماز میں کھڑے ہونے کے لیے، تیاری ہے نماز سے کھڑے ہونے کے لیے، تاکہ یکسوئی ہو جائے، توجہ ہو جائے، نماز بڑھیا ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ اکبر کہتا ہے تو اعلان کرتا ہے سب چیزیں دنیا کی سب چھوٹی ہیں، اللہ جس کے سامنے میں کھڑا ہوں وہ سب سے بڑا ہے، اب میں اس کی طرف متوجہ ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیت باندھنے لگتے تو یہ پڑھتے تھے، اے اللہ اب میں نے سب سے اپنا چہرہ پھیر لیا، اس ذات کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، یکسو ہو کر اب اس ذات کی طرف متوجہ۔ تو پھر نماز میں ٹھنڈک ہے، پھر آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پھر اس میں راحت ہے، پھر یہ پوری زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو نماز بھی بنائی جاتی ہے، نماز بنائی جاتی ہے۔ بس اوقات آج تک ہم نے یہ طے نہیں کیا ہوتا کہ ہم نے ایسی نماز پڑھنی ہے کہ اللہ کرے میری زندگی کی ساری کمزوریوں سے مجھے نجات مل جائے، مجھے ایسی نماز پڑھنی ہے کہ زندگی ساری کمزوریوں سے، سارے گناہوں سے مجھے نجات مل جائے، ایسی میں نماز پڑھنی۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے، کبھی یہ نیت ہی نہیں ہوتی کہ مجھے اپنی نماز کی یہ تاثیر چاہیے، ایسی بڑھیا نماز تاکہ مجھے یہ خاصیت نصیب ہو جائے۔ لیکن بس اوقات مسلمان ڈرتا ہے کہ ایسی نماز اگر ہو گئی تو سبھی سے چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا نا، یہ کہتا ہے گناہوں کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی۔ الامان والحفیظ ایمان کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ بھی کام بناتا ہے لیکن شیطان کو راضی کیے بغیر زندگی کیسے بنے گی، گناہوں کے بغیر زندگی کا مزہ کیا ہے، زندگی کیسے چلے گی۔ تو میرے عزیزوں، اگر نماز اس عزم کے ساتھ اور اس نیت سے پڑھی جائے کہ اللہ مجھے ایسی نماز چاہیے کہ یہ میری پوری زندگی کو گناہوں سے پاک کر دے، اب یقین جانے کوئی شخص اس کی ہمت کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اسے ایسی پاکیزہ زندگی بھی عطا فرما دے۔ ایسا نہیں ہوگا نماز پڑھی بازار میں گیا جھوٹ شروع کیا،
نماز پڑھی، ہاں باہر نکلا خیانت شروع کر دی، نماز گیا بازار پہنچا بددیانتی شروع، ایسا نہیں ہوگا، پھر یہ نماز اسے روک دے گی۔ اگر اس عزم سے اس نے نماز پڑھی مجھے ایسی نماز پڑھنی، تو یہ اس نیت سے آدمی نماز پڑھے کہ میں نے ایسی بڑھیا نماز کرنی ہے کہ میں تمام گندگیوں سے محفوظ ہو جاؤں، اور واقعتاً اس نماز میں یہ تاثیر خاصیت موجود، اس میں یہ تاثیر خاصیت موجود۔ اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب فرما دے۔ تو اس کے لیے میرے عزیزو، ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ اس کا مضمون مفہوم ہمیں پتہ ہو، پڑھ کیا رہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہمیں یہ مضمون مفہوم پتہ ہو۔ اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، سبحان ربی العظیم، ربنا لک الحمد، سبحان ربی الاعلی، التحیات للہ والصلوات، کم از کم ان نماز کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہو۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، اور جو بندے نے مانگا ہے میں اسے دوں گا۔ یہ اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اللہ اسے جواب دے رہا ہوتا ہے، اور جب تک یہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اللہ بھی اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور جب یہ توجہ ہٹا لیتے ہیں اللہ کی بھی نظر رحمت ہٹ جاتی۔ تو کم از کم جو نماز میں پڑھ رہے ہوں اس کا مضمون مفہوم تو سامنے ہو، کیا پڑھ رہے، کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیا اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسا دماغ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی طرف توجہ کرتا ہے۔ اگر آپ نے نماز کی طرف یوں توجہ شروع کر دی تو اللہ کی ذات سے امید ہے دوسرے خیالات سے محفوظ ہو جائیں۔ اور پھر خاص طور پہ جب آپ نوافل پڑھ رہے، سنن پڑھ رہے، تو آپ ان کلمات کو اتنا زور سے پڑھیے کہ کم از کم آپ خود اسے سن سکیں۔ آپ کا ساتھ کوئی شخص کھڑا ہو اس کے کان میں بھی آواز نہ جائے، آپ سن سکیں، اپنے ارادے سے یہ کلمات پڑھا کریں۔ اب تو ایسا ہوتا نا بٹن دبایا اور خود بخود زبان پر انا اعطینا آ گیا، قل هو اللہ آ گیا، اور یقین جانے چوتھی رکعت میں پہنچتے نہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ پہلی میں کیا پڑھا تھا دوسرے میں کیا پڑھا تھا، اس لیے کہ جتنے کلمات آئے بس مشین کی طرح چل رہا ہے، ارادہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اگر اپنے ارادے سے یہ کلمات کہے جائیں گے اور سنیں گے انہیں تو آپ کا نماز میں دھیان رہے گا، توجہ رہے گی، نماز میں توجہ رہے گی۔ تو اس طریقے سے نماز بنائی جا سکتی ہے، اس کو بڑھیا بنایا جا سکتا ہے۔ نماز کا مفہوم یاد ہو، کلمات کو اس طریقے سے پڑھا جائے، اور پھر جب نماز مکمل ہو جائے پھر اللہ سے اس نماز کی قبولیت مانگی جائے کہ اللہ جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کر لیا، اب تو قبول فرما لے۔ اب اگر وسوسے آئے، خیال آئے، انہیں جھٹک دیجئے، انشاءاللہ آپ کو خشوع خضوع والی نماز کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ آپ نے اپنے ارادے سے نماز میں رہنے کی کوشش کی، بس یہ کافی، اپنے ارادے سے کلمات پڑھے یہ کافی ہے۔ پھر بھی خیالات ستا رہے اس کی فکر نہ کیجئے، آپ کی نماز بڑھیا ہوتی چلی جائے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں بتائی ہیں، نوافل بتائے ہیں، سنتیں بتائی ہیں، نوافل بتائی ہیں۔ کم از کم 24 گھنٹے میں کچھ نوافل آپ کے مقرر ہوں۔ تہجد پڑھ لیں بہت مبارک ہے، مغرب کے بعد کی 6 رکعتیں پڑھ لیں بہت مبارک ہے، اشراق چاش میں سے کچھ حصہ لے لیں بہت مبارک ہے۔ کچھ نہ کچھ نوافل آپ کے 24 گھنٹے میں مقرر ہوں اور پھر ان پر اہتمام ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نفلی عبادت تھوڑی ہو لیکن مستقل ہو، جتنا مقرر کریں ہو مستقل، کچھ نہ کچھ نماز کا آپ کا حصہ نوافل کے اندر بھی ہو۔ تو میرے عزیزو، مسلمان کی پوری ایمانی زندگی پر نماز ایک ایسی عبادت ہے جو لباس کی طرح آتی ہے، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ یہ پورا ایمانی لباس ہے، یہ اس کی زندگی میں اس کا بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ وما كان الله ليضيع ایمانکم، جب مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز کا رخ کیے کر پڑھا کرتے تھے، پھر حکم آیا کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا
کہ تمہارے آباء و اجداد جو پہلے نماز پڑھتے تھے وہ غلط تھی، یا اب جو تم پڑھ رہے ہو وہ غلط ہے؟ کہ کبھی تمہارا قبلہ وہ ہوتا ہے، کبھی قبلہ تمہارا یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت آئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أي وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ، یہاں ایمان لے کے آئے نماز کی جگہ پر، گویا کہ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے اور نماز اس کی ظاہری گواہی ہے کہ واقعی اندر ایمان ہے یا نہیں، تو اس کی نماز دیکھ لو، اور واقعی یہ ایمان کس درجے کا ہے اس کی نماز دیکھ لو، اور واقعی ایمان کتنا بڑھیا ہے تو اس کی زندگی میں نماز کا حصہ دیکھ لو۔ وما كان الله ليضيع ایمانکم، تو نماز ایمان کو نماز سے تعبیر کیا، نماز ایمان کی طرح ہے، وہ ایمان کی ظاہری شکل نماز ہے، اس لیے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک نماز نہیں پڑھتا، مسلمان ایمان والا وہ نماز کے بغیر رہتا نہیں ہے، وہ نماز کے بغیر رہتا نہیں ہے، اس کے لیے نماز مچھلی کی پانی کی طرح مانند ہے، یہ نماز کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں ہے، بیماری کے آخری حصے میں، دو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو حکم دیا کہ مجھے مسجد میں لے چلو۔ آپ کے قدم مبارک بھی زمین پہ اچھی طرح نہیں ٹک رہے تھے، آپ نے ایک کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور دونوں کے سہارے آپ مسجد جا رہے، اور وہاں جا کر مسجد میں جماعت سے شریک ہوئے، امت کو سبق دیا ہے اپنے عمل سے، امت کو سبق دیا کہ نماز کا اہتمام کس درجے کا ہے، کس درجے کا ہے۔ آج ہمارے ہاں کوئی ذرا سا بیمار ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو آرام کیسے پہنچانا ہے، اس کے لیے ٹی وی لگا دی جائے اور اس کو نماز کے لیے نہ کہا جائے تاکہ اس کا ٹائم پاس ہوتا رہے، اس کا ٹائم پاس ہوتا رہے۔ مرتے مرتے بھی اسے جہنم کی چیزیں دکھا رہے ہیں، کیا ظلم کرتے ہیں، مرتے مرتے بھی اسے جہنم کے انگاروں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے لگے تو آپ آواز بہت پست ہو گئی، آپ کی جھولی میں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جھولی میں تھے، آپ نے مسواک چبا کے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، تو فرمایا کہ جو آپ کی زبان سے سب سے آخری بول اپنی امت کی نصیحت کے لیے نکلے، سب سے آخری بول وہ یہ تھا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور ان میں بھی سب سے آخری بول تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، یعنی حقوق العباد میں سب سے اہم چیز جس کی طرف توجہ دلائی دنیا سے جاتے جاتے، کمزوروں کا خیال رکھنا، ماتحتوں کا خیال رکھنا، کمزوروں کا خیال رکھنا، ماتحتوں کا خیال رکھنا، اور حقوق اللہ میں جو سب سے بڑا حکم ہے اس کی طرف توجہ دلائی، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام۔ تو میرے عزیزو، اندازہ لگائیے شریعت محمدیہ میں نماز کا کیا مقام ہے، اور آج اپنا ارد گرد کا ماحول بھی دیکھ لیجئے کہ ہماری زندگیوں میں اس کا کتنا اہتمام۔ بچہ کئی وقت کی نماز اڑا دے، بیٹی کئی وقت کی نمازیں ضائع کر دے، میرے گھر میں فجر کا رواج ختم ہو جائے، ماتھے پہ نہ بل آتا ہے نہ کان پہ جوں رینگتی ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اس کے ذرا سے نمبرات اوپر نیچے ہو جائیں، ہاں وہ پڑھنے میں آگے پیچھے ہو رہا ہو، کیا حال ہوتا ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، ماں بھی ڈپریس میں، باپ بھی ٹینشن میں، رزلٹ صحیح نہیں آیا، وہ بھی ڈپریس، یہ بھی ٹینشن میں، نتیجہ صحیح نہیں آیا، رزلٹ صحیح نہیں ہوا، اور کئی وقت کی نمازیں ان کی ضائع ہو رہی۔ بڑی ہمت ہے مسلمانوں کی کہ یوں اپنی اولادوں کو جہنم کی طرف جاتے دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بے چینی اور پریشانی بھی کوئی نہیں۔ فما اصبرهم علی النار، بڑی ہمت کی بات ہے، آگ پہ صبر کر رہے ہیں، بڑی ہمت کی بات ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنے اولادوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس فریضے پہ لے کے آئیے، اور پھر اپنی زندگیوں میں ہم جائزہ لیں کہ یہ ہمارا فریضہ کیسا بڑھیا ہو جائے، اس کے اندر کیسے خشوع ہو، خضوع ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو، اللہ کی طرف دھیان۔
اس کو بڑھیا کیجئے۔ نماز سے پہلے سنتوں کا وقت ہوتا ہے، نماز سے پہلے نفلوں کا وقت ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مسنون عمل ہے، جب مسجد میں داخل ہو تحیۃ المسجد پڑھ لو، وضو کر لو تحیۃ الوضو پڑھ لو، تاکہ فرض نماز کے لیے تیاری ہو جائے۔ نماز کا وقت نہیں ہے، تھوڑا وقت ہے، تھوڑی دیر بیٹھ ہی جاؤ، دلی دلی میں اللہ سے مانگ لو، اے اللہ دھیان والی خشوع والی نماز نصیب فرما۔ بس اوقات آدمی دوڑتے آتا ہے اور جہاں سے آیا ہے وہیں خیال ہوتا ہے اور نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے، جیسے آیا ویسے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اوقات نماز کی بے ادبی کرنے والے کو بدترین چور قرار دیا۔ نہ سجدہ اچھی طریقے سے، نہ رکوع اچھی طریقے سے، نہ قیام اچھی طریقے سے، نہ سجدے اور سجدے کے درمیان جو بیٹھنا کا وقت ہے اس میں صحیح بیٹھا، نہ صحیح طور پہ رکوع سے کھڑا ہوا اور نماز ہو گئی۔ تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ بس اوقات یہ نماز پھٹے پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، تو نماز پڑھی ہے۔ ایسی بے ادبی، ایسی ناقدری، تو میرے عزیزو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فریضہ ہے۔ اللہ نے صحت دے رکھی ہے، وقت دے رکھا ہے، زندگی دے رکھی ہے، یہ گھڑیاں موجود ہیں۔ اب اگر نمازیں قضا ہو گئیں ان کی ادا کیجیے۔ ہاں، توبہ کرنے سے یہ ہوگا، توبہ کرنے سے یہ ہوگا کہ جو اب تک قضا ہوئی اس پر پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کسی کا مال لوٹ لیا، توبہ کر لی، مال بھی تمہارا نا، مال تو واپس کرنا ہوگا نا بھائی۔ کسی کی زمین ہتھیا لی، توبہ کر لی، یہ نہیں کہ زمین تمہاری ہو جائے گی، زمین تو واپس کرنی ہوگی۔ توبہ کرنے کے ساتھ جن فرائض کا ازالہ ممکن ہے انہیں تو کرنا پڑے گا۔ روزے رہ گئے کرنے پڑیں گے، حج رہ گیا کرنا پڑے گا، زکوٰۃ رہ گئی دینا پڑے گا، نمازیں رہ گئی قضا کرنی پڑیں گی۔ ہاں، توبہ کرنے کی برکت سے اس تاخیر کی معافی ہے۔ اسے آدمی ایک ترتیب بنا لے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھتا رہے۔ 5 سال کی رہ گئی 5 سال میں مکمل ہو جائیں گی، 2 پڑھ لے گا 2.5 سال میں پوری ہو جائیں گی۔ اگر ہر نماز کے ساتھ 5 پڑھ لے تو 1 سال میں ساری پوری ہو جائیں گی۔ تو نماز قضا بھی کرتے رہے، اور اگر بہت ساری قضا رہ گئی تو قضا کرنا شروع کر دے، کچھ نمازوں کا فدیہ بھی دے دے، پتہ نہیں زندگی ساتھ دیتی ہی نہیں دیتی۔ جتنی زندگی میں پڑھ سکے پڑھ لی، باقیوں کا فدیہ دے دیا، لیکن اس کا پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ اور میرے عزیزو پھر بھی اگر کوئی نمازیں رہ گئی قضا کرتے کرتے تو وصیت لکھنا ضروری ہے کہ میری میراث میں، میرے مال میں سب سے پہلے میری نماز کا فدیہ ادا کر دینا، یہ ضروری ہے۔ نماز تو کسی حال میں معاف نہیں ہے نا۔ دیکھو شریعت نے اتنی آسانی کر دی، وضو نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لو، تیمم کر لو۔ کھڑے نہیں ہو سکتے کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لو، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ نہیں سکتے کوئی بات نہیں، نماز پڑھو، اشاروں سے پڑھ لو۔ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، پانی بھی استعمال نہیں کر سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، فرمایا نماز پڑھ لو چاہے اشارے سے پڑھ لو، نماز کی معافی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ بن نماز کے اسلام کوئی نہیں۔ مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے، وجہ امتیاز ہے کہ یہ مسلمان یہ کافر ہے وہ نماز ہے، اس لیے اس کی شکل اس وقت بنانا ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ روحانی غذا اتنی مقدار کے ساتھ اسی وقت کھانی ہے، یہ علیم خبیر ذات نے، طبیب ذات نے مقرر کی ہے۔ اس کا تمہاری زندگی پر، تمہارے جسم پر، تمہارے معاشرے پر، تمہارے نظام زندگی پر کیا اثرات ہیں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا۔ اس دوا کو کھانا ہے، اس غذا کو استعمال کرنا ہے اتنی مقدار کے ساتھ، انہی اوقات کے اندر۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو نماز کا اہتمام بھی نصیب فرما دے، اس کی خشوع خضوع بھی نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔